تو یہ بہت ضروری ہے کہ بیمار کی پھر عیادت بھی کی جائے، اس کو اچھی اچھی باتیں بتائی جائیں، اس کو پر امید کیا جائے اور اس کو اس سے باہر نکالا جائے. ٹھیک ہے، اسی لیے عیادت کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ جو شخص صبح شام کسی کی عیادت کرے اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے بخشش کرتے ہیں. اس زمانے میں طاعون ہی زیادہ تر پھیلتا تھا، دوسری بیماریاں نسبتاً کم تھی. اب تو یہ نا کہ وائرسز میں ملٹی پلائی ہو کے جراثیم وہ سپر وائرس بن گئے ہیں اور بیماریاں بھی ایک سے ایک گریڈ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یعنی کچھ بیماریاں ایسی جو آج ہم سن رہے ہیں. اچھا، جب حج اور عمرے پہ آپ کو جانے کے اتفاق آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا سے لوگ وائرسز لے کے آتے ہیں اور پھر وہ وہاں ایک اور رنگ اختیار کرتے ہیں. اور یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ پھر گھر جا کے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں لوگ. کوئی یہ نہیں کہتا حج کر کے مر گیا، اللہ ہے کہ جس کی موت آئی ہو تو اکا دکا گھر پہ بیٹھتا تو اس نے مرنا ہی تھا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیماری لگ کے انسان کو مصیبت میں ہی مبتلا کرے، اس کے لیے خیر کا بھی باعث بن جاتی. ڈر سے حج سے پرہیز نہ کرے کہ وہاں وائرسز ہوتے ہیں. ان مال اسری یسرا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب پھر انسان بیمار ہو تو دعا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس مصیبت کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو نازل ہو چکی اور اس کے لیے بھی جو بھی نازل نہیں ہوئی. جن کو بیماری لگ چکی وہ بھی دعا کریں اور جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی دعا کریں. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو. پھر ہے صدقہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. ہمارے ہاں عام طور پر صدقہ کیا جاتا ہے لیکن کس کا؟ کالے بکرے کا. تو شرط نہیں ہے، بنی اسرائیل کی طرح گائے کا رنگ مقرر نہیں کیا گیا، مشکل میں نہیں ڈالا گیا. جو مل جائے اس کو کرو، بکرا کرو، بکری کرو، کچھ بھی کرو جو میسر ہے. لیکن صدقہ جو ہے یہ علاج بتایا گیا ہے بیماریوں کا، چاہے روحانی بیماریاں ہو، چاہے ڈپریشن ہو، چاہے دل کی پریشانی ہو، چاہے کوئی جسمانی مرض ہو. تو اس نیت سے صدقہ کرنا کہ اس سے بیماری دور ہو جائے درست ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی کے سر پہ 100 روپیہ گھما کے کسی فقیر کی مٹھی میں دے. وہ سر پہ وارتے ہیں نا، یہ من گھڑت باتیں. اس خاموشی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایون ڈیبٹ کارڈ سے آپ پیسے سینڈ کر سکتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے شام کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 بار پڑھ لی اسے صبح تک اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور جس نے صبح کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی. اس لیے دن کے دونوں کناروں پر یا رات کے دونوں کناروں پر کیا کریں؟ 3 بار یہ دعا پڑھتے رہیں. حفاظت کی دعائیں پڑھیں، اللہ سے عافیت کا سوال کریں. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہ دعا صبح شام کی دعاؤں میں وإیاک نستعین میں لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ زبانی یاد کر لیجیے. صبح شام ایک دفعہ پڑھیے تو انشاءاللہ بہت سی چیزوں سے آپ حفاظت میں رہیں گے. ماشاءاللہ بہت لوگوں کو آتی، جن کو نہیں آتی وہ پیچھے نہ رہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی یاد کر لیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ایسی گھبراہٹ ہو، بیمار کو بے چینی ہو، اضطراب ہو کہ اس کو چین نہ آ رہا ہو، تو اس وقت حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تم مصیبت اور تکلیف کے وقت پڑھو تو پھر کیا ہوگا؟ تکلیف اور ٹینشن دور ہو جائے گی. یہ آگے حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، آپ نے صرف اتنا فرمایا تھا الا اعلمکی کلمات تقولینہن عند الکرب او فی الکرب، تکلیف کے وقت یہ ذکر کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ذکر. تو مریض کو آپ یہ لفظ 4 سکھا دیں. کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی. یہ پہلے ہی آتا ہوگا مریض کو، بس کہلوا دیں اس کو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ خاص طور پہ بیماری میں اس لیے پڑھنے چاہیے کہ اس وقت انسان کو طرح طرح کے مشورے ملتے ہیں. اس بابے کے پاس چلے جائیں، یہ تعویذ باندھ لیں، یہ گرے لگا کے یوں کر لیں، اس کا نظر اس طرح اتار دیں.
لال مرچیں جلا لیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سے یہ ہے کہ انسان کو پھر کیا فائدہ ہوتا ہے جب کہتا ہے نا انسان میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو اس سے انسان کے لیے ایک سکون اور راحت کا باعث ہوتا ہے اور انسان غلط طریقہ علاج سے بھی بچ جاتا ہے. جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا اس کو شیطان یہ وسوسہ ضرور ڈالتا ہے کہ تمہیں نظر لگ گئی ہے، جادو ہوگی. ضروری تو نہیں کہ جادو ہوگی. پھر وہ بندہ بدگمانی کرنے لگتا ہے، اچھا کون ہوگا، میرے خیال ہے یہ، اور اپنے قریب والوں میں بدگمانی شروع کر دیتا ہے. تو پھر اس سے ایک تو انسان کی جان جائے اور دوسرا ایمان جائے، تو یہ بہت نقصان دہ چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. ہر قسم کے کرب، تکلیف، پریشانی، بیماری میں عام طور پہ یہ سوچا جاتا ہے تو ساتھ ہی یہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ میں شرک سے بچنا چاہتا ہوں، کیونکہ شیطان اس وقت زیادہ حملہ آور ہوتا ہے جب انسان کمزور ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے غم سے، کہ دکھ، پریشانی، کرب، بیماری وغیرہ کی وجہ سے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ جو آپ کا حوصلہ بڑھائے گی کہ کسی بھی تکلیف کا آنا اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اللہ کی محبت کا ذریعہ بھی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا اجر بڑی مصیبت کے ساتھ ہوتا ہے. بڑا اجر بڑی مصیبت کے ساتھ. اور بے شک اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. کتنی مثبت سوچ پیدا کی گئی. تو جو کوئی اس پر اللہ کی رضا کے لیے راضی ہو گیا کہ اچھا اللہ میں نے قبول کر لیا، آپ راضی تو میں بھی راضی، اس کے لیے رضا ہے، اللہ اس سے اور راضی ہو جاتا ہے. اور جو اس سے ناخوش ہوا، وائی می، تو اس کے لیے اللہ کی ناخوشی ہے. مثلا آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ فلاں شخص، اس کو یہ تکلیف ہے، ضرور اس نے کوئی غلط کام کیا ہوگا اور اس پر اسی وجہ سے اللہ کی طرف سے کوئی سزا آ گئی ہے، عذاب آ گیا ہے، مصیبت آ گئی. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل 100% غلط ہو. اس شخص پر وہ تکلیف اللہ کی محبت کی علامت کے طور پر آئی ہو. ہم کون ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں، کوئی فتویٰ دیں. سمجھ گئے؟ کیا ہم ایسے ہی سوچتے ہیں جو یہ حدیثیں بتاتی ہیں؟ اسی طرح سوچتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ اسی طرح سوچتا ہے؟ کیا واقعی ہم مسلمان ہیں؟ ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہماری سوچیں بالکل الٹ ہوتی ہیں. کوئی بیمار ہو، کسی پہ تکلیف آ جائے، کسی کا کوئی فوت ہو جائے، کسی چیز سے کوئی محروم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں آ گیا نا اللہ کی پکڑ میں. اسی طرح یعنی کہ ضرور ایسی بدگمانی کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کو سزا مل رہی ہے. اب ہمیں کیا پتا سزا مل رہی ہے، اللہ کی اور محبت میں اضافہ ہو رہا ہے. بدگمانی نہ کریں. اور پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں کہ ہم ان کو روک لیں، اور کچھ تو نہیں ہوتی. آپ حالات تو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو وہ طریقے آنے چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو پرسکون کر سکیں، آپ کام رہ سکیں، آپ امن میں رہ سکیں.